اب یہ چونکہ آخری جمعہ ہے، جمعۃ الوداع، ٹھیک ہے جی، اس کے بارے میں تھوڑی بات سمجھا دوں کہ یہ لفظ جو ہے نا، یہ لفظ جمعہ نہیں ہے، جمعہ ہے، میم کے سکون کے ساتھ نہیں ہے بلکہ میم کی حرکت کے ساتھ ہے، جیسے جیم پر پیش ہے نا ضمہ، ایسے میم پر بھی ضمہ ہے، پیش ہے، جمعہ۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب جمعہ نماز کے لیے پکارا جائے، آواز دی جائے تو کیا کرو؟ فاسعوا الی ذکر اللہ، تو پوری دوڑ لگاؤ، کوشش کرو، پوری دوڑ لگاؤ، دوڑ کر آؤ، الی ذکر اللہ، ذکر سے مراد علماء نے خطبہ لکھا ہے کہ دوڑ کر جاؤ مسجد کی طرف اور کیا کرو؟ غور سے خطبہ سنو، یعنی اللہ کا جو ذکر ہو رہا ہے یہ سنو، علماء نے خطبہ لیا ہے مراد۔ اور فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر یہ تمہیں معلوم ہو جائے تمہارے لیے بہت زیادہ بہتری ہے۔ اب آپ یہ اندازہ لگائیں، جمعہ ویسے بھی اس کو کہتے ہیں سید الایام، سید الایام الجمعہ، تمام 6 دنوں کا سردار کون ہے؟ جمعے کا دن ہے، اس کی ویسے بھی عام فضیلت ہے۔ اب یہ جمعہ کس میں آ جائے؟ رمضان میں آ جائے، اب خود حساب لگاؤ، جمعہ ویسے مبارک دن ہے اور یہ آ جائے رمضان میں، تو پھر اس کے کیا کہنے ہیں؟ جمعہ کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں۔ اس کا پہلے عربی میں نام تھا عروبہ، عروبہ، تو کعب بن لؤی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد میں سے ہیں، یہ اوپر جو ہوتے ہیں جد، دادے پر دادے، ان میں سے ہیں، انہوں نے اس کا نام جمعہ رکھا ایک روایت کے مطابق، وجہ تسمیہ جو ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ چونکہ جمعہ کے دن مختلف عبادات اور نمازیں اکٹھی پڑھی جاتی ہیں نا، اکٹھا مجمع ہوتا ہے، تو اس لیے جمعہ کہتے ہیں۔ ایک دوسری اس میں لکھا ہے کتاب میں، اس میں 3 وجوہات لکھی ہیں جمعہ کی، کہ جمعہ یہ جمع سے نکلا ہے، اور جمع کسے کہتے ہیں؟ 3 روایات ہیں اس میں۔ ایک تو ہے کہ جب آدم علیہ السلام کا اللہ نے خمیر اکٹھا کیا، اکٹھا، وہیں سے یہ نکلا جمعہ، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسری ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام چلانا تھا، ہوا کو جب زمین پہ اتارا، جب وہ ملے آپس میں، تو یہ وجہ تسمیہ بنا، اس لیے بھی جمعہ کہا جاتا ہے، ان کی وجہ سے، ملنے کی وجہ سے۔ تیسری بات جو ہے جو سب سے مضبوط ہے وہ یہ ہے کہ اس دن میں چونکہ عبادت اکٹھی ہوتی ہے، بہت سے لوگ جمع ہوتے ہیں، اس لیے اس کو جمعہ کہتے ہیں۔ تو بہرحال جمعہ کا دن یہ الگ بابرکت ہے، سید الایام ہے، اور یہ جب رمضان میں آ جائے تو پھر اس کا کیا ہوگا، کیا کہنی ہے پھر اس کے۔ بہرحال میں بات کر رہا تھا کہ اس لیے کہا جاتا ہے نا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا، فاسعوا میں بڑے عجیب معنی ہے۔ فاسعوا کا مطلب کیا ہے کہ دوڑ لگاؤ، پوری کوشش کرو، اور ہماری بدقسمتی ہے کہ اس وقت ہمیں کام یاد آ جاتے ہیں اور آخر میں آتے ہیں جب خطبہ شروع ہوتا ہے۔ بے شک خطبہ آخر میں جو ہے نا یہ سننا واجب، اصل یہ ہے، لیکن یہ جو واعظ و نصیحت ہوتی ہے ہماری ضرورت کے لیے ہے، تو کوشش کرنی چاہیے، سستی نہیں کرنی چاہیے۔ تو بہرحال جو میں نے ابھی حدیث پڑھی کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے روزہ رکھا رمضان کے مہینے میں پورے کامل اخلاص کے ساتھ، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ من قام رمضان، جس نے رمضان میں قیام کیا، تراویح پڑھی، قیام اللیل کے نوافل پڑھے، تو کیا ہوگا؟ ایمان و احتسابہ، یقین کرتے ہوئے کہ یہ فرض ہے اللہ، اور اس پہ یقین کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر تیسرے جو حدیث کا ٹکڑا ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اور جو لیلۃ القدر کی رات میں جس نے قیام کیا، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، بشرطے کہ کامل اخلاص کے ساتھ ہو، دکھلاوا نہ ہو۔ بات کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مسلمان کو کتنا محبوب رکھتا ہے، اس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں، کیونکہ معرفت سے آشنائی نہیں ہے، اس کا مزہ چکھا نہیں ہے، اس لیے ہمیں نہ قرآن کا پتہ چلتا ہے نہ حدیث کا۔ اللہ فرما رہے ہیں ہمارے نبی کو، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے میرے نبی، میرے بندوں میں سے
جو میرے بارے میں آپ سے سوال کرے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے میرے بندے، اے میرے رسول، میرے بندوں میں سے اگر کوئی میرے بارے میں سوال کرے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب، میں اس کے بہت قریب ہوں، شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، اس کے سنتا ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعانی، پھر جو پکارنے والا پکارتا ہے اس کو جواب دیا جاتا ہے، اس کو میں جواب ضرور دیتا ہوں، جو بھی مجھے دعا کے ذریعے سے پکارتا ہے ویسے پکارتا ہے، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ تو چاہیے، یہاں امر ہے، امر غائب ہے، تو چاہیے فلیستجیبوا لی، مجھے پکاریں، مجھ سے مانگیں، ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر کامل یقین رکھیں، کامل ایمان رکھیں، لعلہم یرشدون، تاکہ تمہیں میں فلاح والے لوگوں میں، رشد والے لوگوں میں سے بنا دوں، کامیاب بنا دوں۔ تو اب میرے نبی کتنی محبت سے کہہ رہا ہے، اے میرے نبی، لوگ تو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نا، اللہ کی ذات تو پاک ہے اس سے کہ سب کے سامنے آئے۔ وہ تو موسیٰ السلام، اللہ نے کہا اچھا ملاقات کرنا چاہتے ہو، میں تھوڑی سی تجلی ڈالتا ہوں، اس سے برداشت کر لو تو ٹھیک ہے، تجلی ڈالی، کیا ہو گئے؟ پہاڑ بھی راکھ ہو گیا اور موسیٰ السلام بے ہوش ہو گئے۔ تو اے نبی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اگر میرے بارے میں یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ ان کو تسلی دیں کہ اللہ آپ کے بہت قریب ہے، اللہ آپ کے ساتھ ہے، مسلمان کے ساتھ ہے، مومن کے ساتھ ہے۔ اجیب دعوت الداع اذا دعانی، جب بھی تم اللہ کو پکارتے ہو اللہ تمہاری ضرور بات سنتا ہے۔ اچھا، آج پھر لیلۃ الجائزہ ہے، جیسے ہوتی ہے نا عید کی رات اللہ دیتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، سارا ہر چیز کر کے نا، ساری محنت کر کے پورے مہینے کی، اب ضرورت ہونا ہو بازار میں نکل جاتے ہیں، اور جنہوں نے پورا مہینہ گانے بند کیے ہوتے ہیں فل آواز سے گانے چلا دیتے ہیں، چلو بھائی سب ختم ہو گیا۔ اور بعض تو یہ بھی کہتے ہیں بعض اب تو شیطان ویسے کھل گئے ہیں لہٰذا آپ سب کچھ کرو۔ یہی رات ہوتی ہے اللہ انعامات دیتا ہے، لیلۃ الجائزہ جس کو کہا جاتا ہے، اسی رات میں ہم سارا بھرکس نکال دیتے ہیں، سب کچھ پورا کر دیتے ہیں۔ اس سے بچیں، فل آواز میں بازاروں میں جائیں نا، فل آواز میں، اور ادھر ادھر پھر رہے ہیں، ادھر یہاں وہاں ادھر ادھر گپ شپ میں، اس میں یہ رات تو میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل آپ راہب کی طرح بن جائیں، لیکن کم از کم اتنا تو ہونا کہ بازار میں ضرورت سے جانا ہو تو ٹھیک ہے، اور نہ تو سب سے اچھی بات یہ تھی کہ ہم پہلے ضرورتیں پوری کر لیتے۔